ایناڈومنی، ٹھیک ہے، ہماری بہن نے بھی یہی رائج ہے، عام طور پر جو رائج ہے جو سنتے ہیں وہ آفٹر ڈیتھ کو شاید بیان کیا جاتا ہے، لیکن کیا لفظ ہے؟ ایناڈومنی، بولیے ایناڈومنی، پھر بولیے۔ اس کا مطلب ہے خداوند کے سال میں۔ کس میں؟ خداوند کے سال میں، یعنی اس سال کا اور کوئی دن ایسا نہیں ہے جو خداوند کے نام سے نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کرائسٹ اور ماس، دو لفظ ہیں۔ کیا لفظ ہے؟ کرائسٹ اور ماس۔ کرائسٹ المسیح اور ماس مین ان کی عبادت کرنا، اور عبادت کرنا جو ہے وہ آپ کسی بھی دن، یعنی ایڈی ایناڈومنی، خداوند کے سال میں، اس کا دن، اس کے ہفتے، اس کے مہینے، اس کے سال ختم نہیں ہوئے، بلکہ ہم کس میں سانس لیتے ہیں؟ کس میں سانس لیتے ہیں؟ کس میں جیتے ہیں؟ خداوند کے سال میں۔ اس کا اختتام ہی نہیں ہوا، اور پھر اگر ہم کہیں کہ سالگرہ ہم مناتے ہیں، نہیں، کیوں؟ اس کی سالگرہ ہم منا نہیں سکتے، کیونکہ وہ کیا ہے؟ الفا اور اومیگا ہے۔ اور سالگرہ کس کی منائی جاتی ہے؟ جس نے اس دنیا سے چلے جانا ہوتا ہے، بدنی طور پر اس کا بدن خاک میں مل جانا ہے، لیکن المسیح نہ اس کا بدن اور نہ ہی وہ کبھی اس کا اختتام نہیں ہے۔ وہ کبھی بھی، وہ یاد رکھیے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس نے کسی کو جنم دیا، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ اور یاد رکھیں کہ المسیح کی سالگرہ ہم نہیں مناتے، ہم اس کا تجسم مناتے ہیں۔ کیا مناتے ہیں؟ پھر بولیے، تجسم مناتے ہیں۔ اور یہ جو لفظ کہا کہ خداوند کے سال میں، اور کرائسٹ اور ماس یعنی المسیح کی عبادت، ایک بڑا حکم یسوع مسیح نے دیا۔ اور آج ہم کوشش کریں گے کہ ہم جانیں کہ یسوع مسیح کے تجسم کا ہمیں فائدہ کیا ہے۔ ہم کہیں سالگرہ نہ مناتے رہیں، ہم کہیں بڑا دن نہ صرف مناتے رہیں، ہم صرف کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کی سالگرہ مناتے ہوئے ہم لوگوں کو بتائیں کہ ہم نے سالگرہ منائی ہے۔ اس کے تجسم کا مجھے کیا فائدہ ہے؟ یہ لفظ بولیے اپنے ساتھ، اس کے تجسم کا مجھے کیا فائدہ ہے؟ آپ نے اپنے آپ سے ایک سوال کرنا ہے، اور یہی سوال کرنا ہے کہ اس کے تجسم کا مجھے کیا فائدہ ہوا۔ ابھی اگر آپ سے کوئی باہر پوچھے، آپ کا خاندان پوچھے، آپ کے لوگ پوچھے، کوئی اور پوچھے کہ المسیح کے تجسم کا کیا فائدہ ہوا، تو ہم کیا بتائیں گے؟ کہ ہم سالگرہ مناتے ہیں، 25 دسمبر کو وہ پیدا ہوا تھا۔ کیا بتائیں گے کہ اس کا مجھے کیا فائدہ ہے؟ اور اس بات کو ہم سیکھیں گے۔ متی کی معرفت خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 22واں باب۔ مجھے ابھی بڑا اچھا لگا، ایک بزرگ اندر آئے، انہوں نے بائبل یوں سینے سے لگائی ہوئی تھی اور تھوڑا سا جھک کے چل رہے تھے۔ وہ اندر آئے تو مجھے خوشی ہوئی، اور بہت سارے نوجوان آئے تو ہاتھ خالی تھے۔ خوشی ہوئی کہ نوجوان آئے ہیں، لیکن ان کی بائبل ان کے پاس موجود نہیں تھی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حوالہ جات نکالیں گے میرے ساتھ، میں جو کہوں گا وہ حوالہ بھی ہم نکالیں گے۔ ابھی متی رسول کی معرفت خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 22واں باب اور اس کی 34ویں آیت سے 40ویں آیت تک میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا۔ آپ نے غور سے سننا ہے، جن کے پاس بائبل مقدس نہیں ہے وہ غور سے سنیں، اور جن کے پاس ہے وہ ضرور ساتھ پڑھیں۔ یہاں پر یوں لکھا ہے، اور جب فریسیوں نے سنا کہ اس نے صدوقیوں کا منہ بند کر دیا تو وہ جمع ہو گئے، اور ان میں سے ایک عالم شرع نے آزمانے کے لیے اس سے پوچھا، اے استاد، توریت میں کون سا حکم بڑا؟ اس نے اس سے کہا
کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ. بڑا اور پہلا حکم یہی ہے. اور دوسرا اس کی مانند ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ. خداوند اپنے خدا سے کیا کر اپنے سارے دل، جان، کیا کر محبت رکھ. کلیسیاؤں میں 3 قسم کے لوگ. کتنی اقسام کے؟ 3 اقسام کے. نمبر 1 وہ جو نیک اعمال اور شریعت پر بھروسہ کرتے ہیں تاکہ ان کو کیا مل جائے؟ نجات مل جائے. پہلی قسم کون سی بتائی میں نے؟ شریعت اور نیک اعمال پر کیا کرتے ہیں؟ بھروسہ کرتے ہیں تاکہ کیا مل جائے ان کو؟ نجات مل جائے. دوسری قسم کے لوگ جو ساکرامنٹ مختلف ایج کے ساتھ یا مختلف طریقوں سے یا مختلف اوقات میں زیادہ تعداد میں یا کم تعداد میں وہ اس لیے پورا کرتے ہیں تاکہ کیا ہو؟ کیا مل جائے؟ نجات مل جائے. اور تیسری قسم کے لوگ جو باوسیلہ ایمان یہ جانتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہیں. تیسری قسم کے لوگ باوسیلہ ایمان کیا کرتے ہیں؟ جانتے ہیں کہ وہ کیا رکھتے ہیں؟ ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہیں. ان تینوں اقسام میں سے ہم کون ہیں؟ یہ تجسم کا فائدہ جاننے کے بعد، المسیح کے تجسم لینے کا فائدہ جاننے کے بعد ہمیں معلوم ہوگا. ہم اقرار کریں گے اپنے اندر کہ میں نے المسیح کے تجسم سے کیا فائدہ لیا، کیا فائدہ ہے حاصل کیا، وہ ہم جان جائیں گے. اور امید ہے، یقین ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ باوسیلہ ایمان کیا رکھتے ہیں؟ ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہیں. تجسم اور شریعت پر بھروسہ. المسیح پر بھی الزام تھا. یہ اور اس کے شاگرد کیا کرتے ہیں؟ شریعت توڑتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ سبت کے دن مرکز 2 باب میں آپ دیکھ لیجئے گا گھر جا کے. لوگوں نے کہا تیرے شاگرد سبت کا احترام نہیں کرتے. اور یسوع مسیح نے کیا کہا؟ کون تھا وہ؟ جب تک دلہا باراتیوں کے ساتھ ہے تب تک انہیں کیا نہیں کرنا؟ روزہ نہیں رکھنا. غم میں نہیں جانا. روزہ غم کی نشانی، افسردگی کی نشانی ہے. یہاں پر سبت کا مالک کھڑا ہے اور جو مجسم ہوا وہ شریعت کا مالک تھا. ایسے ہی ہے. اس لیے آگے کیا لکھا ہے؟ اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر کیا رکھ. اسی 2 حکموں پر کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ ہاں جی پڑھیے. تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں مدار. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نیک اعمال اور کیا کرتے ہیں؟ شریعت پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کو یسوع مسیح کا میسج ہے، پیغام. کیا پیغام ہے؟ انہی 2 حکموں پر کیا ہے؟ کیا ہے؟ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ کس کے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ معتبر ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ کون کہہ رہا ہے؟ المسیح نے کہا. انہی 2 حکموں پر کیا ہے؟ کیا ہے؟ توریت اور انبیاء کے صحائف کا کیا ہے؟ مدار ہے. اس لیے اگر ہمیں کوئی کھینچے کہ المسیح کے مجسم ہونے کا
فائدہ جاننے کی بجائے ہم کیا کریں؟ کیا کریں؟ شریعت کو پورا کریں، حکموں کو پورا کریں۔ اگر کوئی کھینچے تو کیا کرنا ہے؟ کیا کہنا ہے؟ کیا کہنا ہے؟ کنفیوز نہیں ہونا، آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، اس لیے کہ آپ سوچنا شروع کر دیں کہ یار یہ شریعت پھر کدھر کریں گے، ہم اس کو کدھر لے کے جائیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، پہلے ہم غور کریں ہماری حالت کیا ہے، کیا کریں، اور ہم سے ہٹا کر، لفظ ہم ہٹا کر کیا لفظ بولے؟ میری۔ کیا لفظ بولے؟ میری حالت کیا ہے؟ کیا بولنا ہے؟ ابھی آپ نے اپنے اوپر غور کرنا ہے، اور وہ میں آپ کو اس کنڈیشن کو آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ پھر آپ جانیں گے کہ ہمیں تجسم سے فائدہ لینا ہے، نہ کہ ہمیں کس سے فائدہ لینا ہے؟ شریعت سے فائدہ لینا ہے۔ جب کوئی زخم ہو جاتا ہے، اور سکن کینسر سم ٹائم، کوئی اور زخم ہو جاتا ہے، آپ اوپر کیا کرتے ہیں؟ پٹی کر لیتے ہیں اور اچھے طریقے سے کپڑے پہن لیتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلتا کیا ہے، زخم ہے۔ کس سے چھپا لیا آپ نے؟ پٹی شٹی سے کچھ ایسا کچھ کر لیا۔ اسی طرح ہم شریعت پوری کر کے، کوئی ایک پوری ہوگی، دو ہو گئی، اپنے اندر سے موت اور گناہ کی حالت کو کیا کرتے ہیں؟ چھپاتے ہیں۔ شریعت گناہ دکھانے کے لیے، شریعت آئینہ چہرہ دکھانے کے لیے، اور کبھی کسی آئینے نے آپ کو کہا ہو کہ میں یہ داغ جو ہے یہ صاف کر دیتا ہوں، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اس لیے میں نے جاننا ہے کہ میری حالت کیا ہے، اور پھر ہم غور کریں گے کہ ساکرامنٹ کیا، شریعت اور نیک اعمال اس حالت سے مجھے باہر لائیں گے کہ المسیح کا جو تجسم ہے اس میں اس کا علاج چھپا ہوا۔ اس لیے کرسمس یعنی المسیح کی عبادت جو ہے وہ حقیقی طور پر خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنے ساری جان اور اپنی ساری عقل سے کیا کرنا ہے؟ محبت کرنی ہے، تجسم کا فائدہ جاننے کے بعد۔ اور اگر ہم وہ نہیں جان سکتے، اپنی حالت کو نہیں جان سکتے، تو پھر کبھی بھی ہم اس کا علاج حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے عزیزوں، حالت دیکھتے ہیں، جب انسان کو خدا نے بنایا تو کیسا بنایا؟ میرے ساتھ نکالیے پیدائش پہلا باب، اس کی 26ویں آیت۔ پیدائش، اور میں پھر درخواست کروں گا جن کے پاس بائبل مقدس نہیں، غور سے سن لیں۔ ہم کیا کرنے لگے ہیں؟ میں اپنی حالت پر کیا کرنے لگا ہوں؟ اس کو جاننے لگا ہوں، غور کرنے لگا ہوں کیسی ہے۔ جی، پیدائش پہلا باب، اس کی 26ویں آیت۔ اگر آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہے تو ضرور موقع ہوگا کہ آپ تلاوت کریں۔ جی۔ پھر خدا نے کہا، ہم انسان کو اپنی صورت پر، اپنی شکل پر ایمانت بنائیں گے، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جاندار پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں گے۔ تھینک یو، بیٹھیے۔ کیسا بنایا خدا نے؟ اپنی صورت و شبیہ پر بنایا۔ کیسا بنایا؟ اور اپنی صورت و شبیہ پر۔ آپ نے کیا دیکھنا ہے؟ اپنی حالت دیکھنی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ جب خدا نے انسان کو بنایا، اس نے انسان کو کیا کیا؟ اپنی صورت و شبیہ پر بنایا۔ اور صورت و شبیہ کے لیے بہت سارے لفظ، اس کے میننگز موجود ہیں، لیکن کم وقت لینے کے لیے میں ایک ہی مطلب اس کا آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ بہت سارے کہ خدا نے انسان کو اپنی فطرت پر بنایا،
सूरह रोम 30वीं सूरह उसकी 30वीं आयत में भी लफ्ज़ फितरत इस्तेमाल हुआ। किताब मुकद्दस में सूरत शबी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। अरबी की बाइबल जो है उसमें लफ्ज़ फितरत इस्तेमाल हुआ। खुदा की फितरत, मैं कुदरत की बात नहीं कर, उसकी अलूहियत की बात नहीं कर रहा, मैं क्या बात कर रहा हूँ? उसकी फितरत। खुदा ने जब इंसान को बनाया तो उसे अपनी फितरत पर बनाया। खुदा की फितरत में जिंदगी क्या है? मौत है। इसलिए जब इंसान को बनाया, इंसान में क्या थी? क्या थी? जिंदगी थी, उसमें मौत नहीं थी। फिर दोहरा दीजिए कि इंसान में क्या था? जिंदगी थी और मौत नहीं थी। खुदा की फितरत में पाकीज़गी, उसमें बदी नहीं है, है? नहीं है। तो जब इंसान को बनाया उसमें पाकीज़गी थी, बदी नहीं थी। और फिर खुदा में आजाद मर्जी, उसमें गुनाह की गुलामी नहीं है। क्या नहीं है उसमें? और इंसान को जब बनाया वो आजाद मर्जी पर था, उसमें भी क्या नहीं था? गुनाह की, दोहरा दीजिए, गुनाह की गुलामी नहीं थी। ये इंसान के जब तख्लीक किया, मैं उसकी हालत, और खुदा ने कहा कि जिस दिन तूने ये फल खाया तू मरा। क्या होगा? जिंदगी मौत में तब्दील हो जाएगी, पाकीज़गी बदी में तब्दील हो जाएगी, आजाद मर्जी गुनाह की गुलामी में तब्दील हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ, इंसान के अंदर से जिंदगी चली गई और क्या आ गया? उसमें से पाकीज़गी जाती रही और क्या आ गया? बदी आ गई। उसमें से आजाद मर्जी जाती रही, उसमें गुनाह की। इसलिए मेरी और आपकी हालत क्या है? क्या है? हम में जिंदगी है? नहीं। क्या बसा हुआ है? क्या बसा हुआ है? मौत बसी हुई है। हम में पाकीज़गी है? नहीं। हम में क्या बसा हुआ है? बदी बसी हुई है। और आजाद मर्जी की जगह हम में क्या बसा हुआ है? गुनाह की गुलामी बसी हुई है। मैं जो काम करना नहीं चाहता वो मुझसे हो जाता है, और जिस बात का इरादा करता हूं मुझसे बन नहीं पड़ता। इसलिए याद रखें, क्या हालत है मेरी? अपने आप से पूछिए, क्या हालत है मेरी? पूछिए। मेरे अंदर मौत बसी हुई है, ऐसे ही है, हाँ या नहीं? मेरे अंदर बदी बसी हुई है, मेरे अंदर गुनाह की गुलामी। और वो कौन सी शरीयत है जो मेरे अंदर से इस फितरत को निकाल देगी? वो कौन से नेक अमाल हैं जो इस फितरत को निकाल देगी? और वो कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा सैक्रामेंट है, कौन सी रस्म है जो क्या करेगा? मेरी इस फितरत को तब्दील कर देगा। ऐसा मुमकिन नहीं है। नेचर के नॉट बी चेंज। फितरत तब्दील नहीं होती। और यीशु मसीह ने क्या कहा? जो इंसान से नहीं होता वो खुदा से होता है। इसलिए मेरे अजीजों, आपको खुदा की जरूरत है। इसलिए अल मसीह के तजस्सुम की जरूरत थी। उसने तजस्सुम लेकर दो काम किए। नंबर एक, उसने शरीयत को पूरा किया। शरीयत को पूरा करने के लिए कैसा इंसान चाहिए था? जिसके अंदर जिंदगी हो, जिसके अंदर पाकीज़गी हो, जिसके अंदर आजाद मर्जी हो, जो कहीं भी खड़ा होकर कहे, कौन मुझ पर
اس لیے وہ شریعت پوری کرے تو پھر پوری ہوتی ہے. میں اور آپ پوری کرتے بھی رہیں, ہم اس لائق ہی نہیں کہ کیا کریں, کیونکہ اندر کیا ہے, بدی ہے, اندر موت ہے اور سزا یافتہ ہے. ہم کیا ہیں, سزا یافتہ ہیں. سزا یافتہ کیسے شریعت پوری کر سکتا ہے؟ وہ کر لے, شراب چھوڑ دے, وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے, وہ قتل کرنا چھوڑ دے, چھوڑ سکتا ہے تو چھوڑ دے, اور شریعت پوری کرنا چاہے تو کر لے, لیکن موت بسی رہے گی, بدی اس کے اندر سے نہیں جائے گی. اس لیے تجسم کی ضرورت ہے. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی, وہ جانتا تھا پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک سب کی سب حالت یہی ہے, اور یہی یسوع مسیح نے کہا, سب کے سب نکمے, کوئی ایک نہیں جو گناہ سے کیا ہو. آپ گناہ چھوڑ سکتے ہیں ایک آدمی, لیکن کیا ہے, وہ پٹی کر لیں گے. کیا کر لیں گے؟ یا کبھی گوبر دیکھا ہے؟ گوبر کے اوپر اگر آپ دہی ڈالیں, دہی تو کتنا ڈالیں گے کہ وہ گوبر کھانے کے لائق ہو جائے؟ کتنا ڈالیں؟ جتنا مرضی ڈال لیں, دہی خراب ہوگا, گوبر ٹھیک نہیں ہوگا. اسی طرح آپ کی اور میری حالت ہے. شریعت پوری کرو, دہی ڈالو, نیک بات کرو, کیا ڈال رہے ہو؟ اندر کی حالت یہی ہے. اس لیے کلام کیا ہوا؟ کلام مجسم ہوا. میرے ساتھ کھولی یوحنا کی انجیل, اس کا پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت, اور اسی میں آپ کو اور مجھے معلوم ہوگا کہ اس کے تجسم کا فائدہ مجھے کیا ہوا. اور غور کیجئے کہ کلام کا مجسم, پہلا باب اس کی 14ویں آیت میں کیا لکھا ہے, اور کلام مجسم ہوا, جس کو ہم کیا کہتے ہیں, بڑا دن آنا. جس دن وہ مجسم ہوا اس کو ہم کیا کہتے ہیں, بڑا دن. اور کیا کہتے ہیں, کرسمس, ہے نا. ایسے ہی نا, آپ کا دھیان میری طرف ہونا چاہیے, آپ کا دھیان دوسری طرف ہو گیا جی. اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان میں رہا, اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے سارے دل, اپنے ساری جان اور اپنی ساری عقل سے خدا سے محبت رکھنے کا انتظام کیا ہو گیا, کیا ہو گیا, انتظام کیا گیا. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈبہ کیسے رکھ رہے ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے تجسم کا فائدہ کیا. دونوں میں سے اہم کیا ہے کہ ڈبہ کیسے رکھا جائے گا, یا آپ ادھر دیکھتے ہیں مجھے لگ رہا ہے جیسے نا وہ اہم ہے نا. آپ بیٹھ جائیے تھوڑی دیر. کلام مجسم اور اپنے سارے دل, اپنی ساری جان, اپنی ساری عقل اور طاقت سے محبت رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے سارے جسم, اپنی ساری جان اور اپنی ساری روح سے خداوند اپنے خدا سے کیا کر, محبت کر. محبت کا مطلب کیا ہے؟ محبت کیا ہے؟ کیا کر, محبت کر. خدا محبوب بنا. اگر میں خدا سے کیا کروں, محبت کروں, تو میں کیا ہوں, محب ہوں, اور خدا کیا ٹھہرا, محبوب ٹھہرا. اور اگر خدا ہمارے ساتھ محبت کرے تو خدا محب ٹھہرا, اور ہم کیا ٹھہرے, محبوب ٹھہرے. جس سے محبت کی جاتی ہے وہ ہمارے جذبات, احساسات اور تصورات کے عین مطابق ہوتا ہے, وہ ہماری شخصیت کے مطابق ہوتا ہے. خدا سے محبت رکھنی ہے تو آپ میں زندگی ہونی چاہیے, موت نہیں ہونی چاہیے.
آپ کے بدن اور آپ کی جان اور آپ کی روح میں کیا بسا ہونا چاہیے؟ زندگی۔ وہ شخص اپنے سارے جان، اپنی ساری طاقت اور عقل سے خدا سے کیا کر سکتا ہے؟ محبت کر سکتا ہے۔ آپ میں پاکیزگی ہونی چاہیے، اور آپ میں کیا ہونی چاہیے؟ آزاد مرضی، گناہ کی غلامی سے آپ آزاد کیے گئے ہو۔ لفظ کلام جو ہے وہ کلمہ کا جمع ہے۔ کس کا جمع ہے؟ کلمہ کا۔ اور کلام، اس کا لفظی مطلب ہے ترتیب دینا، پیشوائی کرنا۔ کیا مطلب ہے؟ ترتیب دینا، پیشوائی کرنا، قیادت کرنا۔ اور یوحنا کی انجیل ہی میں بتایا گیا کہ جو کچھ بھی بنا وہ کس کے وسیلے سے بنا؟ وہ کلام کے وسیلے سے بنا۔ یہی لکھا ہے پہلے چیپٹر، جو کچھ بھی بنا اسی نے ترتیب دیا، کلام کے وسیلے سے، لوگوس، زندہ کلام کے وسیلے سے سب کچھ ترتیب دیا تھا۔ انسان بھی اسی کے وسیلے سے بنا، اور جس کے وسیلے سے ہم بنے ہیں، جب ہمیں موت اور بدی اور گناہ کی غلامی بس گئی تو اس نے کیا کیا؟ اس فطرت سے آزاد کرنے کے لیے، ہماری فطرت کو تبدیل کرنے کے لیے اس نے کیا کیا؟ وہ مجسم ہوا۔ اس لیے ہمیں اس کے مجسم ہونے کا فائدہ جاننا ہے۔ کلام، مجسم، قیادت۔ اب وہ اس کی ریپیئر کے لیے بھی اسی کی ذمہ داری، جو ہمارا کیا ہے؟ خالق ہے۔ اور مجسم کا کیا مطلب ہے؟ جسم اختیار کرنا، پیدا نہیں بلکہ کیا کرنا؟ جسم اختیار کرنا۔ وہی کلام جس نے ہر ایک چیز کو بنایا، اسی نے کیا کیا؟ جسم اختیار کیا تاکہ شریعت کو پورا کرے۔ ہم کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، وہ کرے گا تو انسان کے لیے راست بازی کمائے گا۔ رومیو کا خط آپ پڑھیں تو خدا کی راست بازی جو مہیا کی گئی یسوع مسیح کے وسیلے سے، وہ اس راست باز نے شریعت پوری کر کے انسان کے لیے کمائی۔ اور تیسرا لفظ ہے فضل۔ کون سا لفظ ہے؟ فضل۔ اور چوتھا لفظ ہے سچائی۔ فضل اور سچائی سے معمور۔ فضل کیا مطلب ہے؟ فضل یہ تجسم کے فائدے میں ہے جو ہمیں حاصل ہوا۔ جس چیز کے انسان لائق نہ ہو، حقدار نہ ہو، اس چیز کا مل جانا کیا کہلاتا ہے؟ دوہرا دیجئے، جس چیز کے میں، بول لیجئے، اپنے لیے بول لیجئے، جس چیز کے میں لائق نہیں تھا یا میں حقدار نہیں تھا، اس چیز کا مجھے مل جانا کیا ہے؟ خدا کا فضل ہے۔ وہ اسی سے بھرا ہوا۔ میرے اندر کی حالت تو موت اور بدی اور گناہ کی غلامی میں ہے، لیکن میں حقدار تو نہیں تھا۔ اس کی ابدی محبت، اس نے میرے لیے راست بازی کمائی۔ اور دوسرا تجسم کا فائدہ جو اس نے ہمیں دیا، وہ اس نے فدیہ مہیا کیا۔ تجسم لینے کے دو فائدے، تاکہ انسان کی بیماری کا کیا ہو؟ علاج ہو۔ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ گناہ چھوڑ دے، ہمیں بڑا اچھا مشورہ دیتے ہیں، کئی خادمین بھی مشورہ دیتے ہیں کہ ہمیں گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا بیماری چھوڑ دیں، وہ کہتے ہیں میں تو چھوڑتا ہوں، یہ مجھے نہیں چھوڑتی ہے نا۔ آپ کو فلو لگ جائے، آپ کو کھانسی لگ جائے، آپ کو بخار ہو جائے، آپ کو کوئی مشورہ دے اس کو چھوڑ دیں، تو کیسے چھوڑیں گے آپ؟ اسی طرح کو مشورہ دے کہ گناہ کو کیا کریں؟ چھوڑ دیں، ممکن نہیں ہے۔ اندر موت اور بدی اور کیا بسا ہوا ہے؟ گناہ کی غلامی بسی ہوئی ہے۔ میں تو اس کو چھوڑتا ہوں، وہ مجھے۔ اس کا مطلب ہے اس بیماری کا علاج اور معافی درکار تھی، اور اس تجسم کے سبب سے یہ دونوں مہیا کی گئی۔ لیکن انسان خود کمانا چاہتا ہے۔ انسان کیا کرنا چاہتا ہے؟ بہت سارے لوگ آپ کو شریعت، آپ کو ساکرامنٹ، آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ بتائیں گے کہ آپ کما لیں۔ کیا کما لیں؟
کیا کمال ہے؟ زندگی کمال ہے، فطرت کی تبدیلی کمال ہے۔ کما کے دیکھ لے نتیجہ کیا ہوگا؟ موت جمع موت جمع موت کیا برابر کیا نکلا؟ جب تک خدا اس کا علاج نہ کرے، مہیا نہ کرے، اس نے فدیہ اور راست بازی مہیا کر کے آپ کو خدا کی عدالت سے بیل آؤٹ کروا لیا، اور پھر آپ کی فطرت کی تبدیلی کے لیے آپ کو روح القدس کے سپرد کیا گیا۔ ہمیں ابھی تک ہم شاید روح القدس سے ایک ہی فائدہ لیتے ہیں، شاید سلیننگ، شاید کوئی غیر زبان، شاید کچھ اور۔ ہم تقدیس، پاک کیا جانا، یعنی میری فطرت میں سے کیا جاتی رہے؟ موت جاتی رہے، میری فطرت میں سے بدی جاتی رہے، میری فطرت میں سے گناہ کی غلامی جاتی رہے۔ ہم روح القدس سے اس کا فائدہ ہی نہیں اٹھاتے، ہم اپنے آپ کو اس کے حوالے ہی نہیں کرتے کہ ہماری تقدیس کی جائے، ہمیں پاک کیا جائے، میری فطرت تبدیل کی جائے، میری صورت کو مسیح کی صورت پر تبدیل کر دے۔ اس لیے میرے عزیزوں، فضل اور سچائی سے، لفظ کیا ہے آگے؟ سچائی۔ سچائی کیا ہے؟ حقیقت، ہاں۔ اور کیا ہے سچائی؟ سچائی عبرانی اور یونانی میں اس کے دو مطلب ہیں۔ نمبر ایک، طہارت باہر کی، بڑے اچھے صاف کونسون پہنا ہے، اس پہ کوئی ڈاٹ دھبا نہیں، منہ شد الگ سے بنی ہوئی کریمے سے میں لگی ہیں، سب طہارت۔ اور عبرانی میں اس کا مطلب ہے اندرونی پاکیزگی۔ کون سی پاکیزگی؟ اور کلام اس لیے مجسم ہو، فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے، تاکہ ہم اندر اور باہر سے کیا ہو؟ کس کے وسیلے سے؟ المسیح کے وسیلے سے۔ اور روح القدس کیا کرے؟ میری اس فطرت کو نکال باہر کرے اور مسیح کی صورت پر مجھے کیا کر دے؟ پھر میں جو کچھ بھی کروں وہ کیا ہے؟ وہ نیک عمل ہے، جو کچھ بھی کروں۔ المسیح کے بغیر یہ کرنا، روح القدس کے بغیر یہ کرنا، اس کی تقدیس کیے بغیر، روحانی سانس لیے بغیر یہ کرنا ممکن نہیں۔ ہماری نیکیاں گندی دھجیوں کی مانت ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا، کس کا؟ کلمہ کا ایسا جلال دیکھا جیسا، جلال کا کیا مطلب؟ جلال کئیوں کو آتا ہے، وہ چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ جلال بڑے لوگوں کا نام ہوتا ہے، فضل نام ہوتا ہے کرسچن میں، تو یہ نام بڑے ہوتے ہیں۔ جی حضوری اور جلال، سادہ سا مطلب ہے نا اس کا، کیا ہے کہ خدا کی چھپی ہوئی قدرت کا ظاہر ہونا۔ کیا مطلب ہے؟ نہیں، خدا کی چھپی ہوئی مخفی قدرت کا ظاہر ہونا۔ اس کی مخفی قدرت کیا تھی؟ اس کے تجسم میں، اس کے بیٹے کے تجسم میں چھپی ہوئی قدرت کیا تھی؟ کہ میں موت اور بدی اور گناہ کی غلامی سے آزاد کیا جاؤں۔ میری فطرت کون تبدیل کرے؟ المسیح، خدا۔ وہ انتظام جو اس نے میری فطرت کو تبدیل کرنے کے لیے کیا ہے وہ میری زندگی میں کرے۔ وہ چھپی ہوئی قدرت ظاہر ہوئی۔ آپ کی فطرت جب تبدیل ہوگی، آپ تو پہلے کہتے تھے نیچر کی ناٹ بی چینجڈ، پھر آپ پوچھتے ہیں یار میں ایسے کرتا ہوتا، اب مجھ میں ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھیے، روح القدس بڑی ہی سافٹ طریقے سے، دھیمی طریقے سے آپ کی زندگی میں سے گناہ آلود فطرت نکالتا ہے۔ وہ کبھی بھی الٹا پلٹا پھینک اور اٹھانے کے چکر میں نہیں ہے، وہ بڑے ہی نرم طریقے سے، وہ روز بروز پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو سب نیا ہو گیا، دیکھو خدا کی مخفی قدرت، چھپی ہوئی قدرت ظاہر ہو گئی۔
सब नया हो गया। मैं इसलिए तजस्सुम को मनाता हूं। मैं खुश हूं कि मसीह ने तजस्सुम नहीं लिया, वो पैदा नहीं हुआ, बल्कि मैं। और इसी 13वीं आयत में लिखा है, पहले यूहन्ना की पहले बाब की 13वीं आयत में लिखा है, क्या लिखा है? मैं पढ़ूं आपके लिए। वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुआ। खुदा से। इसलिए मेरे अजीजों, अगर आप नाकाम जिंदगी बसर कर रहे हैं, आप शरीयत पूरी कर करके थक गए हैं, आप सैक्रामेंट कभी ले लेके थक गए हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। यूहन्ना 5वां बाब उसकी 24वीं आयत में यीशु मसीह की तरफ से आपके लिए खुशखबरी। 24वीं आयत मिलकर पढ़ते हैं। यूहन्ना की मार्फत खुदावंद यीशु मसीह की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 24वीं आयत। जी खोलिए, मिलके पढ़ते हैं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसकी और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया। आपके लिए एक और खुशखबरी है। इफ्सियों पहला बाब उसकी 4थी आयत देखिए, वो आपके लिए खुशखबरी है। मिलके पढ़ते हैं। इफ्सियों पहला बाब उसकी 4थी आयत में क्या लिखा है? ये खुशखबरी गौर कीजिए, क्या लिखा है? चुनाचे उसने हमको बनाए आलम से पेशतर उसमें चुन लिया, ताकि हम उसके नजदीक मोहब्बत में पाक और बेहद। आपका चुनाव आपके बनाने से पहले है, आपके लिए इंतजाम आपके बनाने से पहले है। खुदा ने आपसे अबदी मोहब्बत रखी। इसलिए मेरे अजीजों, नाकाम और शरीयती जिंदगी, सैक्रामेंटल लाइफ आपको जिंदगी नहीं दे सकती। याद रखना है, आपके पास जिंदगी मौजूद है, उसको जानना और समझना है। आपके पास दूसरा मददगार मौजूद है जो आपकी तकदीस करता है, आपकी फितरत को तब्दील करता है, उससे फायदा हासिल करना है। इसलिए बड़े दिन का पैगाम, क्राइस्ट मास, मसीह की इबादत, अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, यानी अपने जिस्म, अपने रूह और अपने सारी जो जान है उसके वसीले से खुदा से मोहब्बत करने का मतलब ये है कि अपने आप को रूह कुद्स के सुपुर्द कर दे, ताकि वो आपकी फितरत को तब्दील करे, वो आपकी बीमारी का इलाज करे और आपको सेहतमंद बनाए। फिर आप अपनी सारी अकल, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी क्या कर सकते हैं, क्योंकि खुदा और आपकी फितरत एक जैसी। खुदा में जिंदगी है, आप में भी जिंदगी है। खुदा में पाकीज़गी है और आप में भी क्या है, और खुदा में आज़ाद मर्जी है और आप भी किस पर? आज़ाद मर्जी पर है। गुनाह के बंधन टूट चुके, मौत जाती रही। इसलिए बड़ा दिन मनाइए। कैसे? क्रिसमस मनाइए, ईद तजस्सुम अल मसीह मनाइए। कैसे? कैसे मनाए? कैसे मनाए? फतहमंदी के साथ। कैसे मनाए? फतहमंदी के साथ। आपको मां के पेट से चुना गया है। खुदा आपसे इतनी मोहब्बत करता है। नहीं यकीन तो आप ज़बूर 139 उसकी 12वीं आयत से घर जाके पढ़ लीजिएगा। खुदा आपसे अबदी मोहब्बत रखता है। यशायाह 46वां बाब उसकी 30वीं आयत से जाकर पढ़ लीजिएगा कि सर सफेद होने तक, माँ के गोद, माँ के कोख से लेकर सर सफेद होने तक मैं तुम्हें उठाए फिरूंगा। और वो उठाए फिरे और फिर भी मेरी फितरत गंदी रहे, गुनाहलूद रहे, मौत रहे, ऐसा मुमकिन नहीं है। आप खुदा के बेटे और बेटियां कहलाएं और आप में मौत हो, बदी हो, गुनाह की गुलामी हो। या आप बेटे नहीं हैं, या आप क्या नहीं हैं?
दोनों में से एक चीज हो सकती है। आप बेटे फतेहमंदी के साथ क्रिसमस मनाएं, कभी भी सर झुकाकर नहीं बल्कि उठाकर। खुद कमाने की जरूरत नहीं है, मुहैया किया गया है, उसको जानने की जरूरत है। वो हमारे हाथ से निकल जाती है, हम शरीयत पूरी करते हैं, हम साक्रामेंट लेते हैं, हम कमाई के चक्कर में हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है। खुदा ने आपसे अबदी मोहब्बत रखी। मैं कराची गया तो टैक्सी थी, उस टैक्सी के पीछे जूती बांधी हुई थी। तो मैं बैठ गया, मैंने उससे कहा, बाबा जी आपके गाड़ी के पीछे जूती जो है वो लटक गई है। अब मुझे पता था उसने बांधी है। कहता है नहीं नहीं बेटा, अल्लाह ताला हिफाजत करता है। मैंने कहा ये कौन सा अल्लाह ताला है जो जूतियों से हिफाजत करता है? ये कौन सा, मुझे तो समझ नहीं। अभी आपने 91 ज़बूर पढ़ा, भाई साहब ने अभी तिलावत किया, क्या कहा? क्या था पहली आयत? जो हक ताला के, वो कादर मुतलक के साया में क्या करेगा? तो किस जूती की जरूरत है? आप बेटे और बेटियां, मैं वहां पे डीसीओ बिहाड़ी को स्टडी करवाता रहा, तो बहुत सारे अफसर बाहर खड़े रहते थे। कोई शख्स जो अफसर थे वो अंदर आके ये नहीं कह सकता था कि जी टाइम थोड़ा ले। आप खुदा के बेटे और बेटियां, आपको भूतनियां तंग करती हैं, आपको शरीयत तंग करती है, आपको कभी आप तेल पानी पे दुआ करवा लेते हैं, कभी आप कुछ और कर लेते हैं, पता नहीं क्या कुछ करते हैं। लेकिन बेटे और क्या पूछे तो क्या कहते हैं आप? हम क्या हैं? खुदा के। कभी अपने बाप से कुछ मांगने के लिए बाहर से पानी के ऊपर दुआ करके ले गया, मैं ये पीने लगा, मुझे ये चीज दे। कभी कुछ तेल, अपने बाप से कभी कुछ मांगने के लिए क्या करते हैं? बाहर से किसी बंदा पकड़ लाते हैं, कोई कानून की किताब ले आते हैं, कोई शरीयत ले आते हैं, कोई सैक्रामेंट क्या लेते हैं, क्या कहते हैं? बाप से क्या कहते हैं? क्या बाप मुझे ये चीज क्या है चाहिए? क्या ऐसे कहते हैं ना, क्या किसी और तरीके से कहते हैं? ऐसे ही कहते हैं। तो खुदा जिसने आपको बेटे और बेटियां अल-मसीह के तजस्सुम के वसीले से बनाया, जिसने उसके वसीले से बनाया, तो इसी हक से क्यों नहीं मांगते? जो बेटा होता है वो वरासत का हकदार होता है। इसलिए क्राइस्ट मास, अल-मसीह की इबादत, हकीकी इबादत क्या है? कि हम अपना इलाज और माफ़ी उसको उसके तजस्सुम में से जाने, और हम रूह कुद्स की बड़ी नेमत कि रोज़ बरोज़ हमारी तकदीस करता है उसको जाने, ताकि फ़तेहमंद ज़िंदगी बसर करें। खुदावंद आपको बरकत और सलामती बख्शे। खुदा की शुक्रगुज़ारी